الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا پیشاب کے قطرے مسلسل آنے میں کوئی اثر ہے اور اس کا نماز میں کیا کیا جائے؟ سوال کیا گیا ہے۔ میں نے ایسے شخص کے متعلق ایک سوال پڑھا ہے جسے وضو میں ایک مشکل تھی اور مجھے بھی اسی طرح کی بلکہ اس سے بھی زیادہ مشکل پیش آتی ہے۔ جب میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میری ہوا خارج ہوئی ہے۔ اگر میں لیٹرین میں جاؤں تو آدھا گھنٹہ صرف ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود نماز کے دوران پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہیں اور مجھے یہ سخت ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ لیٹرین جاؤں، اسی لیے میں وضو بار بار کرتا رہتا ہوں۔ تو اس بنا پر مجھے اس سے بہت خفت اور شرمندگی ہوتی ہے اور نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے، اور یہ میرے ایمان پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ بیماری نہیں، کیونکہ میں بہت سے ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور یہ مشکل صرف نماز کے وقت پیش آتی ہے۔ بعض لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ تیرے جسم میں جن داخل ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ آپ مہربانی فرما کر مجھے یہ بتائیں کہ میں نماز آسانی سے کیسے ادا کر سکوں، اور کیا میں ایک ہی وضو کے ساتھ کئی نمازیں پڑھ سکتا ہوں اگرچہ یہ چیزیں خارج ہوتی رہیں، اور اگر اس کا سبب جن ہے تو اس سے چھٹکارا کیسے ہوگا؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ پیشاب جاری رہنا اور جو چیز بھی اس کے حکم میں آتی ہے اور انسان کے ارادے کے بغیر نکل جاتی ہے اور اس پر کنٹرول نہیں ہو سکتا، اس کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا، بلکہ انسان اپنی اسی حالت میں نماز ادا کرے گا اگرچہ وہ نماز کے دوران بھی خارج ہوتی رہے، کیونکہ اس سے دور رہنے اور پاک ہونے میں مشقت اور تنگی اور حرج ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور اس نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں بنائی۔ لیکن اگر اس بات کا ڈر ہو کہ بدن اور کپڑے گندگی سے بھر جائیں گے تو عضو تناسل کے اوپر ٹشو پیپر یا کوئی اور چیز لپیٹ لینی چاہیے اور وضو کے بعد نماز پڑھ لے، اور جس چیز کے نکلنے پر کنٹرول نہ ہو اس کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے۔ یہ مرض عام اور بہت پھیلا ہوا ہے، جن وغیرہ کی کارستانی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے سبب سے ہے۔ نیز ہر فرضی نماز کے لیے آپ پر طہارت حاصل کرنا ضروری ہے۔ فتوی الشیخ عبد الکریم الخضیر، واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 8285۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔